لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه آواز ٹھیک ہے پہلے معزز دوستو سورۃ الحج الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ذات باری نے زندگیوں میں ایک بار پھر ماہ رمضان نصیب کیا اور آج اسی ماہ مبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ باتیں کہنے کو بہت ہیں، گزشتہ دو خطبات میں آپ کو کافی ساری باتیں بتا بھی چکا ہوں ماہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں۔ اور آج مزید کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ معزز دوستو، اس وقت کئی طرح کی عبادتیں ماہ رمضان کی نسبت سے اور اس کے توسط سے ہماری طرف متوجہ ہیں، جن میں سے سب سے بڑی عبادت وہ خود روزہ ہے۔ اسی طرح قیام اللیل اور قیام شہر رمضان، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، اور قیام اللیل یعنی کہ تہجد، وہ تو خیر سارا سال پڑھی جاتی ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں اس کی عظمت اور فضیلت بھی بہت بلند ہو جاتی ہے۔ مزید آگے چل کر جب آخری عشرہ آئے گا تو اعتکاف اور پھر لیلۃ القدر، یہ سب وہ عبادتیں ہیں جو خاص ہیں ماہ رمضان کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں تھوڑا تھوڑا ان کا
تعارف ہونا چاہیے تاکہ ان عبادات کو ہم اچھے طریقے سے انجام دے سکیں۔ سب سے پہلے روزہ، بلکہ اس سے بھی پہلے اگر دیکھیں تو وہ خود ماہ رمضان ہے، خود ماہ رمضان وہ مہینہ کہ جس کی آمد پر جنت کے سارے دروازے کھل جائے اور جہنم کے سارے دروازے پورا مہینہ بند رہے۔ وہ ماہ رمضان کہ جس میں ہر نفل فرض کے برابر ہو اور ہر فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جائے۔ وہ ماہ رمضان کہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اب یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ رمضان کا ذکر قرآن میں ہے اور قرآن کا نزول رمضان میں ہے۔ ان دونوں کی آپس میں نسبت بہت کمال کی۔ دیکھیں نا، سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا ذکر نام کے ساتھ صراحتاً قرآن میں نہیں سوائے ماہ رمضان۔ ماہ رمضان اس کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا اور فرمایا شہر رمضان، مہینہ ماہ رمضان کا، اور جو اس کا نام ہے را میم اور ضاد رمض، عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَرْمِزُ الذُّنُوبَ، اسی لیے تو کہتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ بھی آتا ہے تو گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ انما سمی رمضان لأنه يرمز الذنوب، تو گناہوں کو جلاتا۔ نام ہی کتنا باکمال۔ تو یہ مہینہ قرآن اس کا نام لیتا ہے، یہ اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن اس کا نام ایک تکریم کے ساتھ لے رہا اور فرمایا الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ تو رمضان قرآن میں اور قرآن رمضان میں۔ تو جب رمضان اور قرآن کا اتنا جوڑ ہے تو پھر ہمارا رمضان بھی گزرنا چاہیے تو قرآن میں، قرآن کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ عبادات رمضان میں سے بڑی عبادت تلاوت قرآن، تعلق قرآن، بلکہ یوں کہوں تلاوت نہ تعلق قرآن، جس میں تلاوت بھی آ گئی، ترجمہ بھی آ گیا، تفسیر بھی آ گئی، فہم بھی آ گیا، تدبر بھی آ گیا، تفکر بھی آ گیا۔ ہر طریقے سے جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ قرآن والے اس مہینے کی واقعاتاً قدر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے عادت بنائیے رمضان میں قرآن سے تعلق جوڑنے کی۔ دیکھو نا، حدیث پاک میں آتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا، ایک دوسرے کو سنتے سناتے ایک دوسرے سے۔ وہ قرآن لے کے آنے والے، راوی قرآن، یہ حامل قرآن، قرآن لینے والا، وہ دینے والا، یہ لینے والا، اور ان دونوں کا آپس میں دور ہو رہا ہے۔ تو کس مہینے میں؟ رمضان۔
اور جو حضور علیہ السلام کا آخری رمضان تھا، اس رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور فرمایا جبریل امین کے ساتھ۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے نا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ یہی دونوں، روزہ اور قرآن، بندے کی شفاعت کریں گے قیامت والے دن۔ اور روزہ کہے گا اے رب، یا رب، اے میرے مالک، منعته الطعام الاکل والشرب، میں نے اسے روکا، کھانے پینے سے روکا، شہوات، منعته الشہوات، اسے میں نے شہوتوں خواہشوں سے روکا۔ تو میری شفاعت قبول کرنا، میرے اس بندے کو معاف کر، اپنے اس بندے کو معاف کر جس نے میرا لحاظ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی شفاعت کو قبول کر لے گا۔ اور ادھر سے قرآن بھی کہے گا اے رب، اے رب العالمین، منعته النوم، میں نے اسے سونے سے روکا، تو میری شفاعت بھی قبول کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَيُشَفَّعَانِ، روزہ اور قرآن، ان دونوں کی شفاعت کو اللہ قبول کر کے اس بندے کو جنت بھیج دے۔ تو یہ ویسے بھی ان کا دنیا میں بھی جوڑ ہے، اور آگے بھی ان دونوں کا جوڑ ہے میدان محشر میں قیامت کے دن۔ تو جس بندے نے ان دونوں کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لیا تو یہ ایسے با وفا دوست ہیں کہ یہ دوستی نبھائیں گے، اتنے تک سکون نہیں کریں گے جتنے تک اپنے سے دوستی کرنے والے کو جنت کی بہاروں میں نہ دیکھ لیں۔ تلاوت قرآن کا معمول بنائیے، اس مہینے میں روزانہ تلاوت کیجئے پابندی سے، کم از کم 1 پارہ، اس سے نیچے نہ ہو۔ 1 پارہ تو بہت کم از کم ہے نا، ورنہ زیادہ پڑھنے والے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہو رحمت اللہ اس مہینے میں 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے، 1 دن میں 1 رات میں 60 ہو گئے، اور 1 تراویح 61 قرآن کریم کی تلاوت۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں پھر رب تعالیٰ ان کے اوقات میں برکت بھی یوں ہی ڈال دیتا ہے کہ یہ ممکن ہو جاتا ہے۔ خیر ممکن تو یہ آج بھی ہے، حفاظ کرام پڑھتے ہیں، دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں آسانی سے، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ ہمیں یہ ذوق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ ایک تو یہ ہو گیا تلاوت، اور نمبر 2 فہم، سمجھنا بہت ضروری ہے، سمجھیے بھی صحیح، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیے، کہیں ایسا نہ ہو وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ، کہ وہ دعویٰ جو میرے نبی دائر کریں گے اللہ کے دربار میں، وہ استغاثہ، کہیں وہ ہمارے خلاف نہ چلا جائے، جیسا کہ حدیث پاک قرآن کریم میں آتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ، رسول کہیں گے قیامت والے دن اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری وہ قوم ہے
رکھا تھا، پس پشت ڈال رکھا تھا۔ اب اندازہ لگاؤ، استغاثہ دائر کرنے والا اللہ کا آخری نبی ہو اور دربار ہو رب العالمین کا، اور مجرم ہوں تو اور میں، انجام کتنا خطرناک ہے۔ آج وقت ہے قرآن سے تعلق جوڑیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ کی عزت کی جو اصل وجہ تھی وہ قرآن سے جڑنا تھا۔ سلف صالحین کی بلندیوں کی جو اصل وجہ اور علت اور سبب تھا وہ قرآن سے تعلق تھا۔ اللہ اکبر، یہی تو وجہ ہے کہ چونکہ وہ قرآن سے جڑے تو قرآن نے انہیں چمکایا، قرآن نے انہیں اتنا بلند کیا، اتنی عزت دی، اتنی رفعت دی، اتنا درجہ دیا، اتنا مقام دیا کہ آج تک ان کا نام دنیا میں زندہ جاوید ہے۔ ان کے تذکرے لوگ اپنی سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن سے صرف رسمی تعلق نہیں بنایا، صحابہ نے تو قرآن سے عملی تعلق بنایا تھا۔ کون سا تعلق؟ عملی تعلق۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، آیت اتر گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اتنے تک تم نیکی نہیں پا سکتے جتنے تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کے رستے میں خرچ نہ کرو۔ اسی وقت اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ان احب اموالی الی بیرحا، یا رسول اللہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میرے مال میں سے سب سے زیادہ محبوب مال میرا جو ہے وہ بیرحا ہے۔ بیرحا بولو کیا لفظ ہے؟ بیر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں، بیرحا اس کا نام ہے، یعنی باغ ہے بالکل مسجد نبوی کے سامنے۔ آج بھی اگر آپ جائیں مسجد نبوی میں علی صاحب الصلوات والتسلیہ، اللہ سب کو نصیب فرمائے زیارت، زور سے کہہ دو آمین۔ اللہ آج بھی آپ دیکھیں گے مسجد نبوی کے اب تو اندر حال کے اندر وہ جگہ آ گئی ہے، ایک مخصوص جگہ ہے، قالین اٹھائیے، فرش کے اوپر گول ٹائل کا نشان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو طلحہ کا کنواں تھا، یہ وہ کنواں ہے، اور یہ اس کی منڈیر کا نشان باقی چھوڑا گیا ہے دیکھنے والوں کے لیے، اور دائیں بائیں سارا باغ ہی باغ ہے ابو طلحہ کا، اتنا گھنا باغ کہ اگر چڑیا کہیں اس کے اندر کوئی پرندہ گھس جائے نکلنے کی راہ نہ نکلے، اتنا گھنا باغ ابو طلحہ کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا پیارا بڑا محبوب اس کنویں کا پانی ایسا شیریں اور میٹھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کئی بار تشریف لاتے اور اس کنویں کا پانی پیا کرتے تھے۔ لیکن جس وقت آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اتنے تک تم نیکی نہیں پا سکتے جتنے تک محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ ابو طلحہ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا باغ میرے سارے مال میں سے مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور آپ گواہ ہو جائیے انہا صدقۃ للہ، میں نے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ حیث اراک اللہ،
سمجھیں، اللہ آپ کی رہنمائی کرے، وہاں اسی جگہ پہ اسے خرچ کر دیں، میری طرف سے کھلی اجازت ہے، میں صدقہ کرتا ہوں آپ کے لیے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور اسی موقع پہ حضور نے نصیحت کی، اے ابو طلحہ اگر اسے تو نے صدقہ کیا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں بانٹ دے، اسے اپنے قریبی۔ اب دو تین باتیں یہاں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ صحابہ کا قرآن پہ عمل، آیت اتری ہے، ابھی اتری ہے، اور آیت کا مفہوم ہے کہ صدقہ کرتے ہو پرانی چیزیں، جیسے آج ہماری عادت ہے جو سوٹ پہن کے فارغ ہو گیا کہتے ہیں اب اس کو صدقہ کر دو، جو جرسی سویٹر کوٹ ٹوپی بالکل فارغ ہو گئی کہتے ہیں اب اسے صدقہ کر دو۔ اللہ جو برتن بالکل ہمارے حساب کام کا نہیں رہا کہتے ہیں اب اسے صدقہ کر دو۔ اللہ اپنے مال میں سے جو کمزور مال ہوتا ہے، گندم میں سے جو اچھی گندم نہیں ہوتی کہتے ہیں اسے عشر میں دے دو، اسے صدقے میں دے دو۔ اللہ اکبر، یہ حالت ہے ہماری، اور اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اتنے تک نیکی نہیں پا سکتے جتنے تک پیاری چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ پیاری چیز دو جس کے دیتے وقت دل کو تھوڑی سی پتہ تو لگے نا، کشش تو ہو، دل دے رہے ہو اور دل کہتا ہے یار کتنی میری پیاری چیز تھی، لیکن چل دے رہا ہوں تو کوئی ضائع تھوڑی کر رہا ہوں، اللہ کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں۔ کس کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں؟ انشاءاللہ یہ کئی گنا بڑھا کے اللہ مجھے واپس کرے۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز صحابہ کا عمل بالقرآن۔ ہم سنتے رہتے ہیں، ہماری زندگیاں سن کے ہم سن ہو گئے، لیکن ہمارے اندر عمل نام کی چیز کوئی نہیں۔ ہم قرآن ماننے والے لیکن قرآن کے باغی، ہم قرآن کو ماننے والے لیکن قرآن کے اوامر پہ عمل نہیں کرتے، ہم قرآن ماننے والے لیکن قرآن کے نواہی سے اجتناب نہیں کرتے، ہم قرآن ماننے والے لیکن قرآن کی نصیحتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ صحابہ کرام کا عمل دیکھیے، ابھی آیت اتری نہیں کہ فوری سب سے پہلے عمل کر دکھایا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عادت بنائیے، یہ آیت ہے نا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، شراب، جوا، یہ بت پرستی، یہ پانسے، جتنے یہ کھیل تم کھیلتے ہو اور برائیاں کرتے ہو یہ حرام ہے، ان سے بچ جاؤ، رجس ہیں، ناپاک ہیں، پلیت ہیں، رک جاؤ، فاجتنبوا، اجتناب کرو۔ اس کا نقصان ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان اس کے ذریعے تمہارے درمیان توڑ پھوڑ ڈالتا ہے، دشمنی ڈالتا ہے۔ یہ شراب، جوا، اس کے انجام یہی ہوتے ہیں، تو اسے رک جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جا گلیوں میں اعلان کر، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں کو جا کے یہ آیت پڑھ کے سنائیے۔ حضرت انس پڑھتے جا رہے ہیں، اور جس وقت صحابہ اپنی اپنی محفلوں میں بیٹھے تھے، شراب کا دور بھی چل رہا تھا، کیونکہ ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی نا، تو اس سے پہلے تو وہ عرب کی گھٹی میں شامل تھی شراب، کوئی محفل شراب سے خالی نہیں ہوتی تھی، لیکن سلیم الفطرت قسم کے لوگ جو اس وقت تھے وہ اس وقت بھی شراب نہیں پیتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، فاروق اعظم جیسے بندے نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ الٹا دل میں ایک بڑی بے چینی رہتی تھی، یا رسول اللہ یہ کب حرام ہو، بار بار حضور سے کہتے یا رسول اللہ یہ کب حرام ہے، یہ تو بڑی غلط چیز ہے۔ اللہ پھر جس وقت آیت اتری اس وقت صحابہ کرام نے اپنے برتن توڑ دیے، شراب کو بہا دیا گلیوں میں، نالیوں میں۔ ایک اعلان کے سننے کی دیر تھی،
صحابہ نے شراب کو یوں بہایا جیسے آج کل ہماری نالیوں میں گندا پانی بہتا ہے تیزی سے، اتنی تیزی سے شراب بہنے لگی، یعنی اتنی شراب انہوں نے بہا، برتن بھی توڑ دیا، حالانکہ برتن تو دھو کے پاک کر لے، لیکن انہوں نے کہا ہم اب ان برتنوں کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے جن برتنوں میں یہ ناپاک چیز پہلے موجود تھی۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کا عمل بالقرآن ہے۔ ہم قرآن پڑھنے والے، سننے والے، سمجھنے والے جمعے، درس، تقریریں بڑے ذوق شوق سے سنتے ہیں، عمل کوئی نہیں۔ تو عمل کی کوشش کیجئے۔ رمضان میں قرآن سے تعلق جوڑنے کا مطلب آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف ناظرہ قرآن نہیں، ترجمہ تفسیر بھی پڑھیے اور عمل کی نیت سے پڑھیے۔ تفسیر ابن کثیر کے مقدمہ میں یہ روایت موجود ہے، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ میں سے قرآن سیکھنے کی جو عادت تھی وہ یہ تھی لوگوں کی کہ 10 آیتیں سیکھتے اور اس سے زیادہ نہیں۔ 10 کیوں سیکھتے؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں 10 اس لیے سیکھتے کہ عمل کرنا آسان ہو، جب پہلے اس پہ عمل کر لیں گے تو پھر اگلی 10 سیکھ لیں۔ جتنے تک ان 10 پہ عمل نہ کرتے آگے قرآن نہ سیکھتے، اور ہم جناب اپنے پر بوجھ زیادہ کرتے جا رہے ہیں تقریروں، درسوں کا اور پڑھنے پڑھانے کا۔ اچھی بات ہے، لیکن سنیے تو ساتھ عمل بھی کیجیے۔ اجی تو شبین علی قوم ہے نا، اکٹھا ہی ساری رات چھک دیتا جی، وہ کرائے پہ آیا ہوا ہوتا ہے بندہ، اس نے صبح فیس لینی ہوتی ہے آپ سے، یا رات کوئی مکہ اس سے ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم شبینے پڑھنے والے لوگ ہیں، اور صحابہ کرام کو تلاوت سے زیادہ جس چیز کا شوق تھا وہ قرآن پہ عمل کا شوق۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پہ آ گئے صحابہ کرام اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعیم المقیم۔ قرآن بڑی فضیلتیں بیان کرتا ہے نیکیاں کرنے کی، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیاں زیادہ کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں کا شوق پیدا کرو۔ لیکن ہم کیا کریں یا رسول اللہ، جتنی نیکیاں بھی کر لیں مال والوں کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہم نے پڑھنی ہیں نفلیں، تلاوتیں، اور وہ کرتے ہیں حج عمرے، ان کے پاس مال ہے۔ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ۔ وہ مال کی وجہ سے ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں پہنچ سکتے یا رسول اللہ، لیکن ہمارے دل میں شوق بڑا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اے میرے یارو، اگر تمہارے دلوں کے اندر یہ شوق ہے عبادت کا اور نیکی کا تو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اگر یہ تسبیح تم ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دو، مال والوں کی نیکیوں سے اللہ تمہیں نیکیاں زیادہ عطا۔ بڑی آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، کوئی آئے تو صحیح، کوئی کرے تو صحیح، کام تو بڑا آسان کر دیا کہ اگر ان کے پاس مال ہے اور وہ حج عمرے کرتے ہیں اور تمہیں فکر ہے کہ وہ آگے نکل گئے نیکیوں میں ہم سے، تو میں تمہیں ایک شارٹ طریقہ بتا دیتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ عمل کرنے سے تم ان سے بھی انشاءاللہ ثواب زیادہ پا جاؤ۔ تو اس پہ بھی عمل پابندی کریں گے نا انشاءاللہ، ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیح لازم کر لیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑی بیماری مصیبت ہے، سلام پھرتا نہیں اور لوگ بھاگتے ہیں باہر نکل، بہانہ کہ فرض نماز کے بعد دعا شعا کوئی نہیں۔ اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں کوئی نہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کوئی نہیں۔ سینکڑوں
حدیثیں ہیں، لگ بھگ 120 حدیثیں جس میں فرض نماز کے بعد دعا کا ذکر ہے اور مقبولیت اور قبولیت کا وقت بتایا گیا ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا۔ اور ہمارے ہاں لوگوں نے یہ جھگڑا بنا رکھا ہے، بھائی نہیں ہے تو تمہارا دل نہیں کرتا تو تم اجتماعی نہ مانگو، اجتماعی، اور امام کی انتظار میں بیٹھے رہنا تو یہ تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے نا۔ سلام پھرا امام اور آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا، اب آپ اپنی دعا کریں، امام اپنی، کیونکہ امام کی حاجتیں اپنی ہیں، آپ کی حاجتیں اپنی ہیں، امام کو آپ کی حاجات کا پتہ نہیں، آپ کو امام کی حاجات کا پتہ نہیں، تو یہاں فرض کے بعد تم روتے ہو، یہاں تو جناب ایسی مسجدیں بھی ہیں جہاں لوگ فرض تو فرض رہ گئے، سنتوں کے بعد پھر امام لگا بیٹھا ہوتا ہے اونچی دعا کرنا۔ یہ بدعت ہے، بولو کیا ہے؟ ڈرتے پہ واقعو بدعت ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جو دین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج نہ کیا ہو اور ہم نے خود کر لیا ہو۔ دعا ثابت ہے، وہ کیجئے، ضرور کیجئے، اپنے اپنے طور پہ کیجئے، لیکن کبھی اگر امام بھی کروا دے اور ضروری نہ سمجھتا ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بدعت کرنے سے صرف نہیں ہوتی، بدعت ضروری سمجھنے سے ہوتی ہے، کہ جو چیز شریعت نے ضروری نہیں بنائی اور بندہ ضروری کر لے تب بدعت بنتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کچھ باتیں؟ فرض نماز کے بعد دعا کی روٹین ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ تو ہے ہی مانگنے کا مہینہ، اور یہ جو ہے یہ تو ویسے رسمی ہوتی ہے، وہ جلدی میں جو 1-8 منٹ کی دعا کرائی ہے نا، اس کو توجہ ہے نا آپ کی توجہ ہے، آپ بھی بس اس انتظار میں یہ منہ تے ہاتھ کر لے پھر سے آپ نے بھی ایسے کیا اور چلتے بنے۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ اللہ سے مانگنا ہے، اور مانگنے میں جتنے تک مانگنے والا منہ نہ بناؤ نا اتنے تک ملتا نہیں۔ مانگنے والا منہ بنانا، اور وہ اتنی جلدی بنتا نہیں، اس کے لیے دل کو توجہ ہونی چاہیے، اس کے لیے تھوڑا ٹائم مطلوب ہے جناب، تب وہ شکل بنے گی مانگنے کی۔ تو 2-4 منٹ 10 منٹ دو، اور دل میں کوئی نرمی آئے، کوئی پچھلے گناہ یاد آئے، اور اللہ کے سامنے آنسوؤں کی لڑیاں جب جاری ہوں آنکھوں سے، تو انشاءاللہ یہ آنسو نہیں، یہ دل کا زنگ ہے جو آنکھوں سے نکل رہا ہے، اور پھر میرا اللہ دے گا بھی ضرور۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک چیز بہت ضروری تھی جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن سے جڑیے۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگوں کے پھیلائے ہوئے وسوسے ہیں کہ مشکل ہے یا عالم جو نہ ہو تو اسے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ آپ قرآن کے قریب آئیے، ترجمے والا قرآن خریدیے، پڑھیے، جہاں مشکل لگے آیت سمجھ نہ آئے علماء کی رہنمائی لیجیے، لیکن اس لیے کہ جناب میں پڑھا ہوا نہیں تو میں پڑھتا ہی نہیں، یہ تو بات غلط ہے۔ کوشش کرنے کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے نا، کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ علماء کے بھی قریب آئیں گے۔ اللہ اور رمضان کی راتیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رات میں قرآن کے ساتھ قیام کرے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا من قام مع الامام حتی ينصرف، جو قیام کرے امام کے ساتھ اور اتنا قیام کرے کہ حتیٰ کہ امام اٹھ کر چلا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے ساتھ آخر تک مکمل قیام کرنے والا اللہ تعالیٰ اس
اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتا یعنی آپ چلے گئے اور آپ جا کے سو گئے، لیکن آپ سو گئے، لکھنے والے کوئی نہیں سوئے، وہ برابر آپ کے لیے قیام رمضان لکھتے جا رہے ہیں۔ رات کا وہ کھڑا ہونا قرآن کے ساتھ، ساری رات ثواب آپ کو ملتا رہے گا، لیکن شرط یہ من قام مع الامام حتی ینصرفا، پوری 20 پڑھے امام کے جانے سے پہلے نہ جائے تو تب ثواب ملتا ہے ساری رات کا، ورنہ 2-4 پڑھی تھک گیا اور باہر نکل گیا اور ہمت ہار بیٹھا، ایسے بندے نے صرف 20 تراویح کا نقصان نہیں کیا، ساری رات کے ثواب کا نقصان کر دیا۔ سمجھے؟ کیا سمجھے؟ کہ جس نے 20 نہیں پڑھی پہلے نکل گیا، ہمت ہار گیا، اس نے صرف 20 کا نقصان نہیں کیا، اس نے ساری رات کے قیام کا نقصان کیا، کیونکہ حدیث ہے جو امام کے جانے تک ساتھ رہے اسے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، وہ ثواب اور ادھر سے گناہوں کی معافی۔ سبحان اللہ، کیا رحمتیں ہیں رمضان لے کے آنے والا۔ اس لیے اپنا ایمان بھی پکا رکھیے اور قرآن سے بھی جڑے رہیے، اس لیے اللہ اکبر کہ قرآن اترا رمضان میں، رمضان کا ذکر قرآن میں، رمضان قرآن میں ہے، قرآن رمضان میں ہے، اس لیے ان دونوں کا تعلق ہو۔ اور جب آخری وقت ہو رات کا، سحری کا، اٹھ جائیے، اپنے اللہ کو منائیے، پچھلی زندگی کے گناہوں پہ کلمے پھروا لیجئے، اپنے اللہ سے معافیاں مانگ لیجئے، اپنے اللہ سے ضرور رو رو کے اس وقت رحمتیں لے لیجئے، روزیاں لے لیجئے۔ ہم دنیا میں صبح سے شام تک اسی دنیا کے پیچھے ذلیل ہوتے ہیں، لیکن ملتی پھر بھی اتنی ہے جتنی اللہ نے لکھی ہے۔ اس بات کو توجہ سے سننا ہے آپ نے، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ملنی دنیا اتنی ہی ہے جتنی اللہ نے، بولو تو صحیح، لکھی ہے۔ اللہ کی لکھت سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہیں کر سکتے، اللہ کی لکھت سے ایک روپیہ بھی زیادہ وصول نہیں کر سکتے جتنی اللہ نے لکھی ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا وان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، اتنے تک اللہ اس بندے کو موت بھی نہیں دیتا جتنے تک لکھا ہوا دے نہ دے۔ کیا مطلب کہ جو لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ میں ذلیل ہوں دنیا کے پیچھے پھر بھی ملنا ہے، اور وہی ملنا ہے جتنا لکھا ہوا۔ اور اگر میں ذلیل نہ ہوں، توکل اور یقین رکھوں اللہ پہ، بس تھوڑی بہت محنت جو کہ ضروری ہے وہ تو کروں، لیکن اس کے پیچھے دین کا نقصان نہ کروں، اس کے پیچھے نمازوں کو نہ چھوڑوں، اس کے پیچھے روزوں کو نہ چھوڑوں، اس کے پیچھے تراویح کو نہ چھوڑوں، اور اس طریقے سے جناب میری زندگی گزرے، کیونکہ ملنا پھر بھی وہی ہے۔ اگر نمازیں چھوڑ دیے پھر بھی اتنا ملنا ہے، روزہ نہیں رکھا کاروبار اور دکان کے پیچھے ملنا پھر بھی اتنا ہے، اور اسی طرح عبادات کا نقصان کیا لیکن ملنا پھر بھی اتنا ہے۔ تو پھر سمجھ ساری اور عقل مندی اس چیز کا نام ہے کہ پھر اللہ پہ یقین کرے اور دین کا نقصان نہ ہونے دے۔ اللہ پہ یقین کرے اور دین کا نقصان نہ کرے، پھر سمجھدار بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی نہیں کہ صرف رمضان میں ہی دیندار بن، یہ تو ٹریننگ ہے، کورس ہے۔ اچھا، یہ جو آپ کی کوئی نوکری لگ گئی، شروع میں کیا ہوتی ہے؟ ٹریننگ۔ ہر نوکری سے پہلے اس کو سمجھنا تو ضروری ہوتا ہے نا، بھی کام کیا ہے؟ ٹریننگ۔ یہ ٹریننگ کس کے لیے ہوتی ہے؟ ساری
ملازمت کے لیے، بولو سارے عرصہ ملازمت کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ رمضان بھی ٹریننگ ساری زندگی کے لیے، ساری زندگی کے عرصہ عبادت کے لیے۔ لیکن ہم کتنے بے وقوف بن جاتے ہیں، رمضان گیا نمازیں بھی گئی، رمضان گیا زکاتیں بھی گئی، رمضان گیا اور نفلیں بھی گئے، رمضان گیا اللہ سے مانگنا بھی گیا، مسجدیں بھی گئی، قرآن بھی گئی، تلاوت بھی گئی، سارا کچھ گیا۔ اس مہینے میں یہ وعدہ کرو اللہ کے ساتھ کہ صرف ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ پوری زندگی کے عرصہ عبادت کے لیے اس مہینے میں ٹریننگ کر کے پوری زندگی اللہ کو راضی کرنا، کہو انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا جب آخری وقت آئے تو اس وقت اللہ سے مانگو، اس وقت اللہ سے مانگو، کیونکہ صدا آتی ہے اوپر سے، حل من مستغفر حل من تائب حل من سائل، او ہے کوئی مانگنے والا، او ہے کوئی توبہ کرنے والا، او ہے کوئی سوال کرنے والا۔ تم دنیا کے پیچھے ذلیل ہوتے ہو، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، میں اتنا دے دوں کہ تمہاری دنیا بھی زیادہ ہو جائے، تمہاری آخرت بھی بچ جائے، تمہارے وقت میں بھی برکت پیدا ہو جائے، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں، تمہارے گھروں میں بھی برکتیں پیدا کر دوں، تمہاری اولاد کو بھی فرما بردار کر دوں، تمہارے سارے معاملات کو میں درست کر سکتا ہوں۔ لیکن کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کسے راہ دکھلائیں، کوئی آیا ہی نہیں، کسے دیں، کوئی مانگا ہی نہیں کسی، وہ تو دینے کو تیار بیٹھا۔ اور کسی کہنے والے نے کہا آتی ہے ندا پہ ہم کوئی مانگنے والا ہو، آتی ہے ندا پہ ہم کوئی مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنے ندامت سے آگے میرے پھیلائے، جس جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو، اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا ہاتھ تو کوئی پھیلائے، وہ کشت طلب بوئے میں بارش رحمت ہوں، وہ کشت طلب بوئے، آنسو تو ڈالے زمین دل کی زمین میں، وہ کشت طلب بوئے میں بارش رحمت ہوں، میں رحمت کی بارش برسا دوں گا، میں دیکھ نہیں سکتا کھیتی کوئی مرجھائے، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کسی کے دل مرجھا رہے ہوں، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا میرا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا میرا بندہ جہنم میں جا رہا ہو، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کہ میرا وہ بندہ جس کو بنا کر میں 5 قسمیں اٹھانے لگا تھا اور فرشتوں کے سامنے میں اس مکالمے کا جواب اور صفائیاں دیتا رہا، میرا وہ بندہ آگ میں جلے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ وہ اتنا رحیم و کریم ہے، پھر بھی کوئی جہنم میں جائے تو وہ اپنی بدبختی پہ جائے گا، ورنہ اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، رات کی تراویح کی آخری آیت تھی، ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم، اے اللہ نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم و آمنتم، تم اگر شکر گزار ہو جاؤ، تم اگر ایمان والے ہو جاؤ تو اللہ نے تمہیں سزا دے کے کیا کرنا، وہ نہیں دینا نہیں چاہتا سزا، وہ تو سزا جب تم لیتے ہو تو خود اپنی بدعملی کی وجہ سے، اللہ نہیں دینا چاہتا، لیکن اب اس کے قانون تو ایک نظام تو ہے نا، اس کے نظام کی اگر کوئی پرواہ نہ کرے
تو پھر تو اس کا نظام سارا وہ گڑبڑ ہو. اس لیے اس نے نظام کو درست رکھنے کے لیے انصاف کو قائم تو کرنا، کیونکہ انصاف قائم نہ ہو تو نظام خراب ہو جاتا ہے. ایسے ہے، انصاف قائم نہ ہو تو نظام خراب ہو جاتا ہے. اگر وہ انصاف نہ کرے تو نظام تو خراب ہو جائے گا. اس لیے نمازی اور بے نمازی کو برابر نہیں کر سکتا، کیونکہ نظام خراب ہو جائے گا. زکوٰۃ دینے والے اور زکوٰۃ نہ دینے والے کو کیسے برابر کر دے، دونوں کو ہی جنت میں بھیج دے، نظام خراب ہو جائے گا. وہ جناب روزے دار اور بے روز کو کیسے برابر کر دے، کیونکہ اس نے سارا نظام جو بنایا تھا، نبی بھیج کر، رسول بھیج کر، کتابیں بھیج کر، شریعت اتار کر، وہ کہتا رہا جو رکھیں گے تو ان کو جنت کے دروازے سے گزاروں گا، جو نہیں رکھیں گے تو یہ. اور پھر جب بعد میں انجام کا ٹائم آیا اس نے کہا دونوں جاؤ. یہ نظام قائم ہے، یہ تو نظام خراب ہو گیا. نظام قائم تب ہو سکتا ہے جب نیکی والے کو بدلہ اچھا جنت کا دے اور گناہ کرنے والے کو دوزخ میں ڈالے، تب نظام ٹھیک رہتا ہے. اللہ اکبر. تو ان عبادات رمضان کی طرف متوجہ ہو جاؤ. بالخصوص جو روزہ ہے یہ سب سے اہم ہے، اس لیے کہ روزہ اگر آپ رکھیں گے یہ طہارت کا سبب بنے گا. ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے نوجوانوں کو کہا تھا، اے نوجوانوں کی جماعت شادی کرو، نکاح کرو. یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں نکاح ضرور کرو. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. سنیے بات توجہ سے. فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَأَغَضُّ لِلْبَصَرِ. نکاح کر لو گے نگاہیں جھک جائیں گی اور عزت محفوظ ہو جائے گی. شرمگاہ کے گناہوں سے بچ جاؤ گے، عزت محفوظ ہو جائے گی اور نظریں، کیونکہ پاک رستہ اللہ نے دے دیا ہے نکاح والا. اچھا تو یا رسول اللہ جس کے پاس طاقت ہی نہ ہو، نہ مطلب وہ بیوی کو نہ نفقہ دے سکتا ہے، نہ مکان رہائش دے سکتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ مجبور ہے. آپ نے فرمایا فعلیہ بالصوم. جو بیوی کو یہ نان نفقہ سکنا نہیں دے سکتا وہ روزے رکھے. یا رسول اللہ روزے اور نکاح کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ حضور فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ وِجَا. جو کام نکاح نے کرنا تھا وہی کام روزہ کرے گا. نکاح نے نگاہوں کو جھکانا تھا، نکاح نے عزت کو محفوظ بنانا تھا. اب جب روزہ رکھے گا تو جو فوائد نکاح سے حاصل ہوتے ہیں، ایمانی فوائد، وہ فوائد روزے سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کہ روزہ جب رکھتا ہے تو بندہ بھوکا رہتا ہے، اسی بھوک کی وجہ سے خواہشیں دبتی ہیں اور روحانیت بڑھتی ہے. حیوانیت دبتی ہے اور روحانیت بڑھتی ہے. اس لیے کہ زیادہ کھانے سے حیوانیت بھڑکتی ہے اور کم کھانے سے روحانیت جو ہے وہ بلند ہوتی ہے. تو جب کم کھائیں گے، صبح سے شام تک پابندی کریں گے تو روحانیت میں ترقی ہوگی انشاءاللہ. اسی روزے کی وجہ سے اللہ کئی گناہوں سے بچا لے. توجہ ہے آپ کی. آخری بات، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے روزہ رکھا اور جھوٹی بات کو نہ چھوڑا. قول الزور یہ قرآن کا لفظ ہے، پڑھیے قول الزور. سارے بولو قول الزور. میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے پڑھا رہا ہوں. قول الزور جھوٹی بات. قول بات کو کہتے ہیں، زور عربی میں جھوٹ کو کہتے ہیں. قول الزور فرمایا من لم یدع قول الزور. جس بندے نے روزہ رکھا اور جھوٹی بات کو نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجت. اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں تیرے بھوکے پیاسے رہنے کی. میں روزہ اس لیے تو نہیں رکھوا رہا کہ تجھے بھوک پیاس سے مارنا چاہتا ہوں، نہیں. اور میں نے تو روزہ اس لیے رکھوایا تھا تاکہ تیری پریکٹس کرواؤں. جس طرح کھانے پینے سے بار بار رکتا ہے، اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں سے بھی بار بار رکے.
دن میں بار بار پیاس لگتی ہے، دل کرتا ہے پینے کو لیکن نہیں پیتا، روکتا ہے۔ کھانے کو دل کرتا ہے نہیں کھاتا، اپنے آپ کو روکتا ہے۔ یہ عادت ڈالنا چاہتا ہوں تجھے، اگر یہ عادت پڑ گئی تو روزے کا مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن روزہ بھی رکھا ہوا ہے، سودی کام بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، رشوتوں کو بھی لین دین جاری ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بد نظری پہ لگا ہوا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، سارا دن سوشل میڈیا پہ اپنا روزہ برباد کرتا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اور جناب زبان کی پابندی نہیں کرتا، فضول بولتا رہتا ہے، جھوٹ بول جاتا ہے، چند روپے زیادہ لینے کے لیے جھوٹ بول کے زیادہ نفع کماتا ہے، غیبت سے نہیں بچتا، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا یہ جتنے جھوٹ ہیں اور جھوٹی باتیں ہیں، جو بندہ ان سے نہیں رکا تو اس کا روزہ کوئی نہیں۔ روزہ اصل یہ ہے کہ بندہ جس طرح کھانے پینے کو چھوڑے اسی طرح جھوٹی باتوں کو بھی چھوڑے۔ ایک قرآن کی آیت ساتھ ملاتا ہوں، سورۃ الحج، میں نے شروع میں نکال کے رکھی تھی، وہ بہت ضروری تھی آپ کو سنانی۔ قول الزور کی بات تھی نا، تو قول الزور قرآن میں بھی آیا، جھوٹی بات۔ یہ سورۃ الحج ہے اور آیت نمبر ہے 30۔ قرآن کہتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، حاجیوں کی بات ہو رہی ہے، اور حاجیوں جب حج پہ جانے لگو تو اس وقت یہ کام تم نے کرنے، ان میں سے ایک چیز سے اللہ نے روکا، دھیان کرنا، حج پہ جانے لگے ہو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بت پرستی سے بھی بچنا اور جھوٹی بات سے بھی بچنا۔ حج میں بھی جا رہا ہے اور جھوٹی بات بھی کر رہا ہے، حج میں بھی جا رہا ہے اور شرک بھی کر رہا ہے۔ سنیے، یا اللہ یہ جھوٹی بات تیرے نبی نے بھی فرمائی تھی کہ روزے میں جھوٹی بات نہیں کرنی، قول الزور کا لفظ انہوں نے بھی بولا تھا۔ اے میرے مالک یہ کیا معنی ہے قول الزور کا؟ قول الزور جھوٹی بات کا مطلب کیا ہے یہ تو سمجھا۔ قرآن کہتا ہے یہ دیکھیے، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ہم تو میاں ہر بات کو اسی پہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، فرمایا جھوٹی بات سے مراد یہ ہے کہ سارے جہان سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف یکسو ہونا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ بات نکل آئی، جھوٹی بات سے مراد شرک ہے۔ زور سے بولو کیا ہے، اونچا بولو کیا ہے۔ روزہ بھی رکھا ہو، انبیاء اولیاء کو عالم الغیب بھی سمجھتا ہو، روزہ بھی رکھا ہو، نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کو مختار کل بھی سمجھتا ہو، روزہ بھی رکھا ہو، قبروں پہ سجدے بھی کرتا ہو، روزہ بھی رکھنے والا ہو، گھوڑے کے آگے مرادیں لے کے بیٹھا ہو، روزہ بھی رکھا ہو، اپنے دھاگوں کو شبیہ سے مس کر کے اپنے یہاں بازو میں باندھا ہو، روزہ بھی رکھا ہو، کڑے بھی پہنے ہو، روزہ بھی رکھا ہو، پاؤں میں کڑے بھی پہنے ہو، روزہ بھی رکھا ہو، اور اللہ سے نا امیدی ہو اور لوگوں سے جا کر اپنی قسمت کے حال معلوم کرتا ہو، روزہ بھی رکھا ہو اور غیر اللہ سے جا کے اپنے لیے جناب غیب کی خبریں بھی طلب کرتا ہو، روزہ بھی رکھا ہوا ہو، سجدہ جو ہے وہ قبر شجر حجر پہ کرتا ہو، روزہ بھی رکھا ہو، پتھروں میں کشوت مانے، پتھروں میں کرامت مانے، اور طرح طرح کے پتھروں میں طرح طرح کے اثر مانتا ہو، روزہ بھی رکھا ہو، نظر و نیاز بھی غیر اللہ کے لیے دیتا ہو۔ روزہ کوئی نہیں، آنکھوں روزہ، اچھا آنکھوں روزہ، کوئی روزہ نہیں، اصل روزہ یہ ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گل تو بچنا اصل روزہ۔ اللہ جھوٹی گل کیا ہے؟ اللہ فرمانے جھوٹی گل لے شرک، یعنی یہ کہنا کہ اے اللہ میں تجھے ایک مانتا ہوں، یہ تو توحید ہو گئی ذات میں اور صفات میں، لیکن اللہ کے ساتھ انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگوں کو، فرشتوں کو، جنوں کو، نیک لوگوں کو، زندوں کو یا مردوں کو اس
اس کی صفتوں میں شریک کرے گا تو شرک ہو جائے۔ پیغام روزہ کیا نکل آیا اینڈ پہ خلاصہ کہ اگر روزہ رکھنا ہے تو موحد بن کے رکھنا۔ انشاءاللہ میں آئندہ اس پہ بات کروں گا، اب تو میں نے اشارہ کیا، تفصیلی بات اس میں رمضان پہ ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو ایک ایک نوع اور ایک ایک قسم شرک کی پڑھ کے سنائیں گے تاکہ اس سب سے بڑے گناہ سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا